بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں۔ اہل یہود نے پہلے خود کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے وجہ بھی بتا دی۔ وجہ یہ ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی انکار کرتے ہو، قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہو، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری بھی نہیں کی، تورات شریف پر عمل بھی نہیں کیا۔ اس وجہ سے تمہارے دلوں پر کفر کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے، سرکشی کرنے کی وجہ سے تمہارے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ اب تمہارے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے ہدایت کے دروازے، توفیق کے دروازے، جنت کے دروازے، اللہ کی رضا کے دروازے، یہ سب دروازے تمہارے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہو گے اور کبھی وہاں سے نکل نہ سکو گے۔ جس پر اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے بند کر دے، پھر اس کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے کبھی بھلائی نہیں اترتی، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نقصان ہی نقصان ہے اور وہ دوزخ میں جلایا جائے گا۔ آیت نمبر 89 سورہ بقرہ کی آج جو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کا ایک اور حال بیان کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، ابھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اہل یہود کا کیا حال تھا؟ یہ مشرکین پر جب جنگ کرتے تھے اور کامیاب نہیں ہوتے تھے تو ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ دے کر دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اپنے نبی، آخری نبی جن کا نام احمد ہے، ان کے وسیلے سے ہمیں فتح نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی برکت سے، آپ کی ذات کی برکت سے اہل یہود کو فتح عطا کیا کرتا تھا۔ یہ آیہ مبارکہ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کسی بھی قرآن میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ترجمہ تفسیر پڑھ کر دیکھیں۔ یہ آیہ مبارکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو لوگ وسیلہ نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ کے آگے نبی کا نام وسیلے کے طور پر نہیں دینا چاہیے، ان کے لیے یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے۔ جو اس آیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت پیارا عقیدہ بیان فرمایا کہ اہل یہود کا یہ حال تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جس نے ان کے ساتھ والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرمائی، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس، وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ نے لعنت کی منکروں پر۔ چنانچہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک بہت پیارا عقیدہ اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہوا۔ 1400-1500 سال سے تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تابعین، تمام صالحین، تمام اولیاء اللہ، اس بات پر تمام علماء متفق ہیں
کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ بطور دعا پیش کیا جائے اور کہا جائے یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے ہم پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا وسیلہ رد نہیں فرماتا۔ اور اللہ کو اپنے محبوب سے پیار اتنا ہے، جب اس کے پیارے کا نام سامنے آتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ تمام علماء، تمام صالحین، تمام اولیاء اللہ، تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بطور دعا آخری نبی کا وسیلہ پیش کرنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی اور اہل یہود جو وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اس آیت سے ثابت ہے۔ آپ نے ترجمہ میں سنا کہ وہ لوگ جب جنگ کرتے تھے اور جب جنگ پہ فتح نہیں حاصل کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ بطور دعا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی کا نام دیا کرتے تھے۔ جب نام دیا کرتے تھے ان کی نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے اوپر فتح نصیب فرمایا کرتا تھا۔ وہ تو اہل یہود تھے جو نبی پاک کے سچے امتی ہیں، سچے غلام ہیں۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کا وسیلہ پیش کریں گے تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی اور امتیوں پر اور غلاموں پر اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اور فضل فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جس نے ان کے ساتھ والی کتاب یعنی تورات ان کے پاس ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس آ گئی اللہ کی طرف سے اور وہ تصدیق کرتی ہے پرانی تمام کتابوں کی۔ قرآن پاک جب دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے اتارا، جب اب لوگوں کے پاس قرآن پاک آ گیا، قرآن پاک کا آنا پچھلی جتنی کتابیں ہیں یہ ان سب کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام کتابوں کا مجموعہ ہے۔ تمام کتابوں میں جو باتیں ذکر ہوئیں کچھ باتیں قرآن پاک نے ان کی تصدیق فرمائی۔ چنانچہ یہ قرآن پاک تو تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اہل یہود کو چاہیے تھا اس قرآن پاک کو دل و جان سے مانتے۔ کوئی مدعی جب دعویٰ کرتا ہے کسی کام کا، لیکن جب اس کے سامنے دلیل آ جائے تو اس دلیل کو جھٹلاتا نہیں ہے، اپنے گواہ کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ مدعی کو ضرورت ہوتی ہے جب گواہ آ جائے تو اس گواہ کو پھر جھٹلاتا نہیں ہے۔ یہ لوگ دعویٰ کیا کرتے تھے آخری نبی آئیں گے، ان کے اوپر قرآن پاک اترے گا، ہماری کتابوں کی تصدیق ہوگی۔ جب قرآن بھی نازل ہو گیا، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، پھر یہ لوگ انکار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ تعالیٰ یہ آیہ مبارکہ نازل فرما کر اہل یہود کے پرانے حالات آپ کو بتا رہا ہے کہ اے محبوب آپ دل تنگ نہ کریں، یہ لوگ اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ آپ ہی کے نام کا وسیلہ دے کر، حضور یہ آپ ہی کے نام کا وسیلہ دیتے تھے، یہ آپ کے نام سے دعائیں کرتے تھے، جب آپ ان کے پاس آ گئے تو یہ لوگ بدل گئے، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذات کا انکار کیسے کر رہے ہیں، یہ آپ کا نام لے کر دعائیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ نبی آخری نبی آنے والے ہیں، آپ کی تشریف آوری کی خبریں دیا کرتے تھے، یہ لوگ مانا کرتے تھے۔ پھر آپ جب تشریف لے آئے تو یہ کیسے انکار کر رہے ہیں؟ حضور آپ ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہو، ان کا پرانا طریقہ ہے سرکشی کرنا، جھٹلانا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور اتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں یہ سب کو جھٹلاتے رہے، بہت کم لوگ تھے ان کے اندر ماننے والے، زیادہ تر سرکشی کرنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ آیہ مبارکہ نازل فرما کر اہل یہود کے حالات پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ پہلے سے فتح مانگتے اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ لوگ فتح مانگا کرتے تھے آپ کے نام سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، تو جب تشریف لائے ان کے پاس وہ جانا پہچانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب یہ تجھے جانتے بھی ہیں، یہ تجھے پہچانتے بھی ہیں۔ محبوب تیرے آنے سے پہلے یہ لوگ تیرے نام کا وسیلہ دیا کرتے تھے،
اب آپ تشریف لے آئے ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ محبوب یہ تجھے پہچانتے نہیں ہے، یہ لوگ دل سے پہچانتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی، سچے نبی ہیں، یہ جان پہچان کر آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور لعنت ہے انکار کرنے والوں پر، ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر لعنت فرما دے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ ہدایت سے، توفیق سے، سب چیزیں اس کے اوپر سے چھین لی جاتی ہیں، اس کے نصیب میں، مقدر میں دوزخ لکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اس آیہ مبارکہ میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام، آپ کی ذات کتنی برکت والی بنائی ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی توبہ، آپ کتنے سالوں تک جب جنت سے آپ زمین پر بھیج دیے گئے، آپ سالوں روتے رہے، کتنے سال آپ روتے رہے، آپ کے آنسو گرتے رہے، لیکن آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نبی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو پھر آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ چنانچہ جو لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں بڑا فتنے کا دور ہے، پرفتن دور ہے، جگہ جگہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اس سے پہلے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا 40 سال تک کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، آپ اپنے ایمان سے بتائیے، یہ آیہ مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل یہود نبی پاک کے سارے حالات تورات شریف میں پڑھ چکے تھے، ان کو پتہ تھا، حضور کی ساری نشانیاں ان کو پتہ تھیں۔ اگر حضور کو پتہ ہی نہیں تھا، حضور مکہ میں پیدا ہوئے، 12 ربیع اول کو پیدا ہوئے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو پھر اس آیت کا کیا جواب ہوگا؟ اہل یہود تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ کوئی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا وہ یہ کہے کہ نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کتنا ظالم آدمی ہے۔ اس لیے یہ بڑا پرفتن دور ہے، اپنے ایمان کو بچائیے، اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے جو نبی کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ جو نبی کی توہین کر دے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ شیطان کے اوپر جنت کے دروازے کیوں بند ہوئے تھے؟ اس نے آدم علیہ السلام کی توہین کی تھی، اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر دو، اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، چنانچہ اس سے پہلے یہ جنت میں رہتا تھا اور فرشتوں کا استاد تھا، کتنا رتبہ تھا اس کا، کتنا مقام تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا تو پھر اس کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کے نبی اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، مخلوق کے اندر نبیوں سے زیادہ شان اللہ کے نزدیک کسی کی نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے شیطان؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ نبیوں کی تعظیم نہ کریں، اور خاص طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ چاہتا ہے کوئی ان کی برائی کرے، کوئی ان کی بے ادبی کرے، ان کی تعظیم نہ کرے۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے جتنی مرضی نمازیں پڑھنی ہے پڑھتا رہے، میں نے 6 لاکھ برس نمازیں پڑھی، اللہ کی عبادت کری، میرے کسی کام نہ آئی، تو 60 سال تک 70 سال تک عبادت کرے گا۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ نبی کی گستاخی کروا دیتا ہے، تمہارے دل سے نبی کی محبت نکال دیتا ہے۔ جس کے دل سے نبی کی تعظیم نکل جائے، نبی کی محبت نکل جائے اور نبی کو وہ عام بشر سمجھے، نبی کی تعظیم نہ کرے، نبی کو ایسا سمجھے جیسے ہم بشر ہیں، نبی بشر تھے، ان کا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ کا پیغام سنا دینا آ کر، اس کے علاوہ ان کی کوئی شان نہیں ہے، تو جو نبی کی تعظیم نہ کرے وہ پکا شیطان ہوتا ہے۔ اور اس طرح کا عقیدہ اگر کسی کے دل میں آ جائے، نبی کی بے ادبی اس کے دل میں آ جائے، نبی کی محبت اس کے دل سے کم ہوتی چلی جائے، پھر وہ چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے مرضی روزے رکھتا رہے، نبی سے اس کا تعلق مضبوط نہیں ہے، نبی سے اس کی محبت نہیں ہے، اور نبی کے لیے وہ دل کے اندر خدا نخواستہ اگر حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ان کی تعظیم نہیں کرتا، ان کی تعظیم کے کاموں کو شرک کہتا ہے، ان سے محبت کے کاموں کو شرک کہتا ہے،
پھر اس کو خود ہی اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے وہ کہاں کھڑا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں بہت پیغام مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، تمہاری تشریف آوری سے پہلے اہل یہود تمہارے نام سے دعائیں مانگا کرتے تھے، مشرکین پر فتح مانگا کرتے تھے۔ تو جو کہے نبی 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، حالانکہ حضرت جابر کی حدیث پاک موجود کہ حضور فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور یہی عقیدہ ہمیں رکھنا پڑے گا، ورنہ قرآن میں جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری پڑھیں، انہوں نے نبی پاک ہمارے نبی کا نام بھی بتا دیا، احمد 28ویں پارے میں موجود کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے کعبہ بنا دیا ہے، کعبے کو بسانے والا بھیج دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کے اوپر تیری آیت تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو تزکیہ نفس کرے، ان کو پاک کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعائیں کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعائیں کر رہے ہیں، اہل یہود آپ کے نام سے وسیلہ دے رہے ہیں۔ تو پھر مجھے اور آپ کو بڑے غور سے قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ جو لوگ سنی سنائی باتوں پر آ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نبی کی سیرت کا پہلے مطالعہ کریں، قرآن و حدیث میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کتنی شان رکھی ہے، کتنا مقام رکھا ہے کہ ہمیں مطالعہ ہے، یا ہم لوگ سنی سنائی باتوں پر آ کر اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں نبی کو 40 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ وہ نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعائیں کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعائیں کر رہے ہیں، اہل یہود بھی مانا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کی بڑی برکت ہے، آدم علیہ السلام آپ کے نام کا وسیلہ دے رہے ہیں، چنانچہ سب لوگ آپ کے نام کا وسیلہ دیتے رہے، آپ کی زندگی میں بھی آپ کے نام کا وسیلہ دیتے رہے۔ جب آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، اس کے بعد بھی صحابہ کرام کا طریقہ تھا آپ کے نام کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے بارش مانگا کرتے تھے، اور کتنی چیزیں آپ کے نام سے مانگا کرتے تھے۔ امام بصیری کو دیکھیں، فالج کی بیماری ہو گئی، وہ تو ابھی 700 سال پہلے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے مدد مانگی، اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو ایک چادر بھی عطا کی، ان کی بیماری بھی ٹھیک فرمائی۔ کتنے صدیاں گزرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان کی مدد فرما رہے ہیں۔ اس دور کے اندر پرفتن دور ہے، مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ جگہ جگہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی نبی کا گستاخ ملے گا، کوئی صحابہ کا گستاخ ملے گا، کوئی اہل بیت کا گستاخ ملے گا، کوئی اولیاء اللہ کا گستاخ ملے گا۔ یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، ان ہستیوں کا کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن اپنے ایمان کو غرق کر دیتا ہے، اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، اور جس کا ایمان نکل جائے پھر قیامت میں اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ دنیا میں تو سارے کام چلتے رہیں گے، لیکن آخرت کے اندر نجات ہوگی تو پھر وہ ایمان پر ہوگی۔ ایمان اسی کا سلامت ہے جس کے اندر تعظیم ہوتی ہے، جس کے اندر محبت ہوتی ہے، جس کے اندر ادب ہوتا ہے۔ جو اللہ رسول کے، اللہ کے پیاروں کا ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کو جب وہ وسیلہ لے کر دعائیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا وسیلہ لینے پر خوشی کا اظہار کیا، عتاب نہیں فرمایا کہ تم لوگ نبی کا وسیلہ کیوں پیش کرتے ہو، یہ نہیں فرمایا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، جب اہل یہود، مدینہ میں رہنے والے یہودی جو آپ کے پاس آس پاس یہودی رہتے تھے، جب انہوں نے آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کا کلمہ پڑھ لیتے، پہلے وسیلہ دے کر دعائیں کرتے تھے، جب آپ سامنے آ گئے، اب تو آپ سامنے ہیں، پھر یہ لوگ کیوں انکار کر رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند نہیں فرمایا کہ جو لوگ نبی کو جھٹلائیں، نبی کا انکار کریں، پھر ان کے لیے دونوں جہاں میں لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیتا ہے۔ جو پڑھنا چاہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89، اس کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینے کا ثبوت موجود ہے۔ وہ اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، اس کی تفسیر پڑھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت رکھتا ہے، اللہ کو اپنے محبوب کا نام کتنا پیارا ہے۔ 28واں پارہ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے عذاب کرے کہ تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے۔ ہم پر عذاب نہیں ہوتا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب تمہارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کا غضب، اللہ کا جوش غصے میں آتا ہے، قہر میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گنبد بھی نظر آتا ہے۔ اس گنبد کی وجہ سے ہم بہت گناہ گار ہیں۔ امت میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، قوم لوط کیا کرتی تھی، اور قوم عاد کیا کرتی تھی۔ یہ سارے کام جو قومیں کرتی تھیں ان کے اوپر عذاب آئے ایک گناہ کے اوپر۔ اس امت میں مجھے بتائیں کون سا گناہ نہیں ہو رہا؟ اس کے باوجود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ پوری قوم کو اس طرح نیست و نابود نہیں کرے گا جس طرح پہلے قومیں نیست و نابود کر دی گئیں، ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ یہ سب کچھ، یہ سب برکت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ جب سب کچھ، یہ ساری برکتیں انہی کے نام سے ہیں، تو پھر ہمیں رات دن ان سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل۔ دنیا میں بھی آپ ہمارے ہی کام آ رہے ہیں، قبر میں بھی آپ نے ہی کام آنا ہے، حشر میں بھی آپ نے ہی کام آنا ہے۔ قبر میں پوچھا جائے گا اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ ماضی کا صیغہ ہے۔ دنیا میں جو الفاظ ان کی شان کے مطابق یا تعریف میں بولتا تھا یا توہین میں بولتا تھا، قبر میں یہ سوال ہوگا اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ حال کی بات نہیں ہے، ماضی کی بات ہے۔ دنیا میں اگر تو نعتیں پڑھتا تھا، دنیا میں اگر تو ان سے محبت رکھتا تھا، تو تیری زبان پر وہاں بھی تعریف کے جملے ہوں گے۔ اگر تو دنیا میں آخری نبی ہمارے نبی سے بغض رکھتا ہوگا، حسد رکھتا ہوگا، قرآن اس لیے پڑھتا ہوگا، حدیث اس لیے پڑھتا ہوگا مجھے کوئی بات مل جائے میں نبی کی توہین کروں، نبی کی تنکیر کروں، کوئی ایسی بات مل جائے مجھے کہ جس سے میں نبی کی شان کم کر دوں، اس عقیدے سے جو قرآن و حدیث پڑھتا ہے اس کا قرآن و حدیث پڑھنا حرام ہے، کفر ہے۔ کیوں؟ نبی کی توہین ڈھونڈنا یہ اہل یہود کا طریقہ تھا، نبی کی تنکیر کرنا یہ اہل یہود کا طریقہ تھا، تعریف میں کمی کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے اور اس کو دل و دماغ میں یہی ہے کہ میں نبی سے کسی طرح لوگوں کی محبت کم کر دوں، عشق رسول نبی کا لوگوں کے دلوں سے نکال دوں، بڑا ظالم آدمی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے، اور ایمان اسی کا سلامت ہے جس کے دل میں نبی سے محبت ہے، نبی کی تعظیم ہے۔ جب محبت اور تعظیم نکل جائے گی پھر سمجھ لینا ایمان بھی آٹومیٹک خود بخود نکل جائے گا۔ نبی سے محبت کا نام ایمان ہے، یہ سبق یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب اور حبیب کی بات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔